صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے عادل صاحب بھی بتا رہے ہیں, حسن صاحب بھی بتا رہے ہیں, اور اس کرائسس سے نکلنے کے لیے حکومت یہ بھی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی, اور یقیناً یہ حکومت کی جو نااہلی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ بحران تو بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور جو ذمہ دار ہیں کیسے ان کے خلاف تحقیقات ہوگی اگر یہی صورتحال رہی تو؟ دیکھیے, میں اس کو پولیٹیکل پارٹی کا پرابلم نہیں سمجھتا, میں اس کو ایک طبقے کا پرابلم سمجھتا ہوں. آپ اگر پچھلے 10-12 سال کی حکومت لے لیں, خاص طور پہ مشرف صاحب کے وقت کے بعد کی 16 سال کی حکومت لے لیں, 2008 سے لے کے اب تک کی, تو اس میں جو پی ٹی آئی کی ایک بہت ہی بری حکومت, جیسے کہ اب ہم سب اس بات کو پاکستان کے طول و عرض میں مان چکے ہیں, پی ٹی آئی کی جو بہت بری حکومت ہے, اگر آپ اس کو نکال دیں تو اس کے علاوہ آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں تقریباً 150 بندوں کی, 100 بندوں کی, 150 بندوں کی, 200 بندوں کی زیادہ سے زیادہ, جو کہ حکومت میں ہر صورت میں رہی ہے. جب وہ زرداری صاحب کی, نواز شریف صاحب کی اکٹھی حکومت بنی 2008 میں, اس وقت بھی یہی اسحاق ڈار صاحب, یہی احسن اقبال صاحب, یہی شرجیل میمن صاحب, یہی مراد علی شاہ صاحب, یہی سارے لوگ حکومت میں تھے. پھر نون لیگ کی حکومت آ گئی تھوڑی دیر بعد, تو پھر یہی لوگ حکومت کے اندر تھے. پھر درمیان میں ایک بہت ہی پاکستان کے اندر تاریک وقت آیا ایسا 2-2.5 سال کا, جس میں ہمارے اوپر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب مسلط نہیں تھے. جب وہ تاریک وقت گزر گیا تو اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ تقریباً وہی چہرے آپ کو نظر آئے, انٹرم گورنمنٹ کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ وہی چہرے نظر آ رہے ہیں. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ 150 لوگ جو کسی نہ کسی وقت اس سسٹمز کے بینیفیشریز رہے ہیں, آج بھی ہیں, یہ اس سسٹم کی ایک گریوی ٹرین کو, ایک ایسی چیز کو جو ہر سال فصل کی طرح کاشتکاری میں 2 دفعہ یا نہیں تو 3 دفعہ پیسے دیتی ہے, اس آٹے کے گندم کے سکینڈل کی طرح, یا دیگر بھی ہیں, چینی کا سکینڈل ہے اس کی طرح, یا جو پیریوڈیکلی سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ سب کی دہاڑیاں لگواتی ہے بہت سے لوگوں کی. میں نہیں کہہ رہا کہ حکومت کے اندر وہ سارے لوگ موجود ہیں, لیکن کنیکٹڈ لوگوں کی دہاڑیاں لگاتی ہے. اگر کسی کا خیال ہے کہ جب یہ 4تھی دفعہ حکومت میں آئیں گے تو یہ لوگ اس سسٹم کو ٹھیک کر دیں گے, تو میں واپس صرف دہراؤں گا آئنسٹائن کی ڈیفینیشن سٹوپڈیٹی کی. آئنسٹائن سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ بیوقوفی کا, سٹوپڈیٹی کا مطلب کیا ہے, تو آئنسٹائن نے کہا کہ ٹو ڈو دا سیم تھنگ اگین اینڈ اگین اینڈ ٹو ایکسپیکٹ اے ڈفرنٹ ریزلٹ, یعنی کہ ایک ہی چیز کو دوبارہ کرنا, بار بار کرنا, اور سوچنا کہ اس دفعہ نتیجہ مختلف نکلے گا. اگر تو کسی کا خیال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آٹے کو یہاں تک, گندم کو یہاں تک پہنچایا, وہ لوگ جو پچھلے 1985 کے پولیٹیکل پروجیکٹ میں کریٹ ہوئے اور آج تک کے درمیان میں مشرف صاحب کے کچھ سال نکال لیں, 7-8 سال نکال لیں, اور عمران خان صاحب کے 1.5-2 سال نکال لیں, 2-2.5 سال نکال لیں, اس کے علاوہ جو باقی کے 35 سال ہیں تقریباً, اس میں وہ حکومت میں رہے, کہ وہ لوگ اس آٹے کے مسئلے کو ٹھیک کریں گے. تو میں صرف آئنسٹائن کی ڈیفینیشن دہرانا چاہتا ہوں, اس امید میں کہ چلے میری نہیں, آپ کی نہیں, عادل کی نہیں, حسن کی نہیں, آئنسٹائن کی بات پہ تو تھوڑا یقین کر لینا چاہیے. کم از کم ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اگر اس نے کوئی بات کی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے کی ہوگی. انہوں نے کہا کہ واپس انہی لوگوں سے اسی پروسیس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ ڈفرنٹ رزلٹ ہوگا, تو یہ نہیں ہو سکے گا. تو سیاسی طور پہ تو مجھے اس میں تقریباً کوئی امید نہیں ہے. جس بات کی طرف عادل نے انڈیکیٹ کیا, وہ بات بہت ضروری ہے اور اس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے, اور وہ یہ کہ سیاست کے اندر سے اگر ہمیں امید نہیں, اگر مریم نواز صاحبہ جو کہ شاید پاکستان کی, شاید کیا یقیناً پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین وزیر اعلیٰ ہیں, اور اگر وزیر اعلیٰ نہیں ہوتی اور کچھ اور ہوتی, وزیر اعظم ہوتی یا کوئی صدر بن جائیں کسی طریقے سے, تو وہ بھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہتر ہوں گی. نہ صرف کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے اچھی وزیر اعلیٰ ہیں, بلکہ میرا خیال ہے اب آنے والے وقت میں بھی اتنا اچھا وزیر اعلیٰ تو کوئی نہیں آ سکتا. تو مریم نواز شریف صاحبہ جو صبح سے لے کے شام تک پنجاب کی عوام کے, پنجاب کے لوگوں کی گندم کے لیے, روٹی کے لیے, کسانوں کے لیے تک و دو کرتی رہتی ہیں, جو ہر اجلاس اس چیز پہ کال کرتی ہیں کہ کیسے غریب کی بہتری ہو سکے,
کیسے کسان کی بہتری ہو سکے، کیسے ہم سب کو دودھ اور شہد کی نہریں مل سکتی ہیں، جو صبح سے لے کے رات تک صرف یہ کام کرتی ہیں کہ عوام کے بارے میں، آپ کے میرے درد کے بارے میں سوچتی ہیں۔ اسی طرح جو حکومت کے اندر دیگر لوگ یہاں موجود ہیں اسلام آباد میں، وہ بھی صبح شام ان کو جو نیند نہیں آتی کہ غریب کو کھانا کیسے ملے گا، ہماری حکومت میں غریب کو کس طرح روٹی پانی ایندھن ملے گا۔ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے صاحب، وہ ابھی سیکھ رہی ہیں نا، ابھی مزید ایکسپیرینس ہوگا نا، انہیں تو معلوم چلے گا۔ جی ایک جملہ، ہم ان کی کاوشوں پہ تو شک نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ماضی نے سکھایا کہ یہ 4 دفعہ پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوا۔ جس طرف عدیل نے اشارہ دیا وہ چیز بڑی ضروری ہے کہ کیا اگر سیاست فیل بھی کر جائے، جیسے کہ ماضی میں ملٹیپل ٹائمز فیل کی ہے اس طرح کے بنیادی مسائل کو ٹھیک کرنے میں، تو کیا ریاست اپنے SIFC جیسے ایجنڈا کے تھرو کیا اس کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ تو میرا اس میں قوی یقین ہے کہ پاکستان کا کوئی ایسا پرابلم نہیں جو ریاست اپنے وزن سے، اپنی پلاننگ سے، اپنے لانگ ٹرم انیشیٹو سے ٹھیک نہیں کر سکتی۔ پاکستان میں ایسے مسئلے آئے، اور یہ بات ایسی کرنے والی نہیں ہے، لیکن آپ بتاتے چلیں کہ پاکستان میں ایسے مسئلے آئے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہر شہر، ہر گلی کے اندر بام بلاسٹ ہوتے تھے، لوگ بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے سے ڈرتے تھے،